السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کسی چور کو چوری کا لوٹا ہوا پیسہ غریبوں میں تقسیم کرتے دیکھا ہے؟ یا پھر اگر میں ایسا کہوں کہ ایک انسان 200 سے زیادہ بینکوں میں لوٹ مار کرتا ہے اور بعد میں یہ سارا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے، تو آپ اس انسان کو ایک چور کی نظر سے دیکھیں گے یا پھر اسے ایک ہیرو کا خطاب دیں گے؟ کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا تھا سال 2013 میں، جب حمزہ بن دلاج نے اپنے بنائے گئے اسپائی آئی کمپیوٹر سافٹ ویئر سے 217 امریکی اور الجیرین بینکوں میں لوٹ مار کری تھی اور بعد میں اس نے یہ پیسہ غریبوں اور فلسطین کے خیراتی اداروں کو ٹرانسفر کر دیا تھا۔ یہ بہت ہی شاطر ہیکر تھا جس نے لگ بھگ $400 ملین کی چوری کری تھی۔ اسپائی آئی کمپیوٹر وائرس کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ مسلمان ہیکر حمزہ بن دلاج جو BX1 کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ BX1 اس کا وہ نام تھا جسے وہ ہیکنگ کرتے وقت استعمال کیا کرتا تھا، کیونکہ ہیکر جب بھی ہیکنگ کرتا ہے تو کبھی بھی اپنا اصل نام استعمال نہیں کرتا کہ کہیں ان کی آئیڈینٹی نہ شو ہو جائے اور وہ پکڑے نہ جائیں۔ جب حمزہ کو FIA کی انویسٹیگیشن ٹیم نے پکڑا تو وہ اسمائلنگ ہیکر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ حمزہ کو اسمائلنگ ہیکر پکارے جانے کی وجہ یہ تھی کہ جب اسے پکڑا گیا تو وہ گھبرانے کی بجائے مسکرا رہا تھا۔ اس کی یہ مسکراتی ہوئی تصویر اتنی وائرل ہوئی کہ لوگوں نے اس کا نام ہی اسمائلنگ ہیکر رکھ دیا۔ ہیکر حمزہ بن دلاج 1988 میں الجیریا کے تیزی اوزو نامی علاقے میں پیدا ہوا۔ وہ ایک پولیگوٹ انسان تھا۔ پولیگوٹ کی ٹرم اس انسان کے لیے استعمال کی جاتی ہے جسے ملٹیپل لینگویج پر عبور حاصل ہو، جو ایک سے زیادہ زبانیں بول سکتا ہو۔ حمزہ بن دلاج کو 5 زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ وہ عربک، فرینچ اور انگلش کو اتنا فلوئنٹلی بولتا تھا کہ کوئی اندازہ نہیں کر پاتا تھا کہ یہ اس کی مادری زبان ہے کہ نہیں۔ اگر اس کی تعلیم کی بات کی جائے تو حمزہ بن دلاج نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بیچلر کر رکھا تھا اور اس کے بعد اس نے ہیکنگ سٹارٹ کر دی تھی۔ چھوٹی موٹی ہیکنگ کرتے کرتے جب وہ بور ہونے لگا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اب کوئی بڑا ڈاکہ ڈالا جائے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اب کوئی بڑا ہاتھ مارا جائے، تو اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر 2009 میں ایک ایسا کمپیوٹر وائرس بنانے پر کام شروع کر دیا جس سے وہ بینکوں کے اکاؤنٹ میں لاگ ان کر سکے، وہاں سے ان کی انفارمیشن چوری کر کے بڑے بڑے ڈاکے ڈال سکے۔ بالآخر 2011 میں وہ اسپائی آئی کمپیوٹر وائرس بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وائرس کا استعمال کرتے ہوئے اس نے صرف 2 سالوں میں $400 ملین کی چوری کی، جس میں 217 بینکس بھی شامل ہیں۔ ہیکر حمزہ بن دلاج نے اس چوری کا ایک بڑا حصہ $280 ملین فلسطینی غریبوں میں تقسیم کر دیے، جس کے بعد کچھ لوگوں نے اسے ہیکر ہیرو کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ حمزہ بن دلاج کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ اسپائی آئی وائرس کا استعمال کرتے ہوئے بینکوں اور عام افراد کے کمپیوٹرز میں لاگ ان کرتا تھا، ان کا ڈیٹا اور ان کی معلومات پاس ورڈ چراتا تھا اور ان کے اکاؤنٹ سے سارے پیسے نکال کر اکاؤنٹ خالی کر دیتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اسپائی آئی وائرس سے ان 2 سالوں میں 1.4 ملین کمپیوٹرز متاثر ہوئے اور لگ بھگ $1 ارب کی چوری کری گئی اس وائرس کا استعمال کرتے ہوئے۔ آج بھی اسپائی آئی کمپیوٹر وائرس ڈارک ویب پر سیل کیا جاتا ہے۔ حمزہ بن دلاج نے 1 یا 2 نہیں بلکہ 217 بینکوں کو لوٹا تھا، جس میں الجیریا اور امریکہ کی بینکیں بھی شامل تھیں۔ امریکن FBI کی ٹیم پچھلے 2 سال سے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ بالآخر 7 جنوری 2013 کو اسے اس وقت ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا جب وہ اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ بینکاک سے اپنے آبائی ملک الجیریا جا رہا تھا۔ بدقسمتی سے تھائی لینڈ کا امریکہ سے مجرموں کی حوالگی کا معاہدہ ہے، مطلب کہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کو اس کے مجرم واپس کریں گے۔ مئی 2013 کو اسے امریکہ منتقل کر دیا گیا۔ انویسٹیگیشن کے دوران پہلے تو اس نے اپنا جرم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ ایک عام شہری ہے، اس نے کوئی ہیکنگ ویکنگ نہیں کری ہے۔ لیکن FBI ٹیم جو پچھلے 2 سال سے اس کا تعاقب کر رہی تھی، اس پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ جب اس نے اس کو پروف دیے تو وہ اپنا جرم مان گیا۔ جب ہیکر حمزہ بن دلاج سے پوچھا گیا کہ اس نے اتنے سارے پیسوں کا کیا کیا
تو اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اس نے یہ سارے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ ہیکر اپنا جرم تسلیم کر چکا تھا۔ اب سب لوگوں کو انتظار تھا امریکی عدالت کے فیصلے کا کہ اسے کیا سزا سنائی جاتی ہے۔ گرفتاری کے بعد افواہیں پھیل گئیں کہ حمزہ بن دلال کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی، لیکن بعد میں پتہ چل گیا کہ یہ فیک نیوز تھی، جس کی تصدیق الجزائر میں موجود امریکی سفیر نے کی۔ اس نے کہا کہ حمزہ بن دلال کو سزائے موت کی سزا نہیں سنائی گئی، یہ ایک افواہ ہے، کیونکہ امریکہ کے قانون میں ہیکنگ کی سزا موت نہیں ہے۔ 25 جون 2015 کو اسمائلنگ ہیکر حمزہ بن دلاج کو اعتراف جرم کرنے کے بعد 15 سال قید اور $14 ملین کا جرمانہ کیا گیا۔ اس ہیکنگ میں اس کا ایک روسی دوست الیگزینڈر بھی شامل تھا، اسے بھی گرفتار کیا گیا اور اسے 9 سال کی سزا سنائی گئی۔ دوستوں، اب 2 طرح کے لوگ ہیں، آپ فیصلہ کریں کہ آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اسے ہیرو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حمزہ بن دلاج نے چاہے بینکوں کو لوٹا ہے، لیکن اس نے ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کی ہے، اس لیے وہ ایک ہیرو ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اسے چور کہتے ہیں، وہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پیسوں کو کوئی چوری کر کے غریبوں میں تقسیم کر دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ حمزہ بن دلاج این الجیرین ہیرو آرا ہیکر؟ کمنٹ میں بتائیں۔